جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 79 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا۔ بغیر قتال و جدال کے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم نبوی میں آتی ہیں۔ وحی الہی کے ذریعے نکاح کی خوشخبری دی گئی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمانوں میں ہوا اور دعوت ولیمہ کے موقع پر پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اس درس میں ہمارا پہلا عنوان ہے غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مستلق، شعبان 5 ہجری۔ اس غزوے میں مسلمان لشکر کا مقابلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ بنو خزاعہ کا مختصر تعارف۔ عرب قبائل میں ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا جو قریش کا حلیف تھا۔ حلیف کہتے ہیں ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا کہ اگر تم پر دشمن نے حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور دشمن نے اگر ہم پر حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ بنو خزاعہ اور قریش مکہ دونوں اس اصول پر بھی قائم تھے جو انہوں نے اپنے لیے قائم کیا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ قریش مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ہمیں سب سے ممتاز نظر آنا چاہیے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حج کا ایک بڑا رکن میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، لیکن یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے، اور ہم چونکہ خانہ کعبہ کے ولی ہیں، معزز ہیں، اس لیے ہم عرفات کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہریں گے جو حدود حرم کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اپنا لقب احمس رکھ لیا تھا۔ بنو خزاعہ نے بھی چونکہ اس عمل میں ان کی موافقت کی تھی، اسی وجہ سے ان کو بھی احمس کہا جانے لگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بنی مستلق اور مریسی۔ بنو خزاعہ قبیلے کی ایک شاخ بنو مستلق ہے، اور مریسی ایک چشمے کا نام ہے جس جگہ یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ غزوے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار نے قریش مکہ کے کہنے پر یا خود اس نے ایک لشکر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجازت طلب کرنا اور بنی مستلق کے سردار سے گفتگو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات کی اجازت طلب کی کہ اگر میں دشمنوں کے ہاتھوں پڑ جاؤں تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کہہ سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بنی مستلق پہنچے جہاں ان کو دشمن کا بڑا لشکر نظر آیا، وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تمہاری ہی قوم کا ایک شخص ہوں
مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہو، اس لیے میں بھی چلا آیا تاکہ میں بھی اپنے لشکر کو لے کر آؤں اور ہم سب ایک جان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں۔ خبر کی تصدیق پر لشکر کی تیاری اور روانگی کا حکم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سارا ماجرا سنایا۔ جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی بنو مستلق کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو لشکر تیار کیا اس میں گھڑ سوار بھی تھے، 30 گھوڑے مہاجرین کے تھے اور 20 گھوڑے انصار کے۔ اس لشکر میں زار اور ضرب 2 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ مدینہ شریف میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ لشکر کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین فرمایا۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ لشکر میں منافقین کی کثرت۔ اس غزوے میں منافقین کی کثیر تعداد ساتھ چلی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی کثیر تعداد نہ تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور زید بن صلت بھی تھا۔ ان منافقین کو حقیقت میں جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کا مقصد صرف مال غنیمت کو حاصل کرنا تھا۔ ایک شخص کا قبول اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ روانہ ہوا۔ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں بنی عبد قیس کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، آپ کے پاس ہی آیا ہوں تاکہ اس بات کی گواہی دوں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن کے ساتھ جنگ کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی ذات کو لائق ہیں جس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھایا۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شخص ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی مناسبت سے اور جن باتوں کی کمی محسوس کرتے اسی مناسبت سے جواب عنایت فرماتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشرکین کی طرف سے بھیجے گئے جاسوس کا قتل۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک جاسوس پکڑا گیا۔ اس سے دشمن کے لشکر کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر اس پر اسلام پیش کیا گیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے قتل کا حکم دیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ مسلمان لشکر کی آمد اور دشمن کا لشکر منتشر۔ مسلمانوں کا لشکر ابھی راستے میں ہی تھا اور دشمن کے لشکر کو اطلاع ملی کہ ان کے جاسوس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور مسلمان اپنا لشکر لے کر روانہ ہو چکے ہیں، تو ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور ان کی جمعیت منتشر ہونے لگی۔ قبیلے کا سردار حارث خود ہی فرار ہو گیا۔ مسلمان لشکر جب مریسی کے مقام پر پہنچا تو کچھ لوگ جو دشمن کے لشکر کے بچ گئے تھے انہوں نے صف بندی کی اور تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے پرجوش طریقے سے ایک بار ہی حملہ کیا اور ان کے 10 آدمی مارے گئے، باقی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب قیدی بنا لیے گئے، جن کی تعداد 600 تھی۔ یہ کل 200 گھرانے تھے۔
2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسی کی اہمیت اور منافقین کا رویہ۔ اس غزوے میں بعض مشہور واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس غزوے کا خاص عنوان قائم کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ منافقین کی کثیر تعداد بھی غزوے میں شریک تھی، اور منافق کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی موقع ان کو فتنہ پھیلانے کا مل جائے اور وہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ چشمہ مریسی پر ایک واقعہ پیش آیا کہ انصاری صحابی حضرت سنان بن وبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجر صحابی حضرت جہجاہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی ادنا سی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ چشمے سے پانی لینے کے لیے دونوں نے اپنا اپنا ڈول ڈالا۔ یہ دونوں ڈول ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ دونوں میں سے ایک کا ڈول نکل آیا۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ میرا ڈول ہے، اور حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ میرا ڈول ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جبکہ ڈول حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا للانصار کا نعرہ بلند کیا، یعنی اپنے انصاری ساتھیوں کو بلایا، اور حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا للمہاجرین کہہ کر اپنے ساتھیوں کو بلانے لگے۔ قریب تھا کہ جھگڑا مزید بڑھ جاتا۔ مہاجرین کے ایک گروہ نے حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں۔ اس طرح معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ خبر جب عبداللہ بن ابی منافق کو پہنچی تو اس کو موقع مل گیا، اور انصار سے کہنے لگا، تم نے یہ بلا خود اپنے اوپر مول لی ہے۔ دیکھو مہاجرین کے لیے تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اب وہ تم سے ہی مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب بھی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا ہے، تم اپنی مدد ان کے اوپر سے ہٹا لو، یہ لوگ خود بخود یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور کہنے لگا، جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل و خوار کو نکال دیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذلیل و خوار کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ جس مجلس میں اس منافق نے یہ باتیں کہی تھیں، اسی مجلس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جو کچھ سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر بات کی سچائی کا یقین دلایا۔ یہ سب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہربانی فرمانا۔ منافق عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے۔ ان کو اپنے باپ کی اس حرکت کا پتہ چلا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے باپ کا کس قدر فرما بردار ہوں، لیکن اگر آپ کی یہ مرضی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو مجھے ہی حکم کریں، میں ابھی اس منافق کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، میں ان کے قتل کے بجائے مہربانی کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ منافق مرا تو کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا۔ لشکر کی واپسی کا حکم۔ منافقین بحث و مباحثہ میں مشغول تھے، فتنے کی تلاش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی واپسی کا حکم دیا، حالانکہ اس وقت دھوپ کی شدت تھی۔ اس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر دھوپ کی شدت ہے اور آپ واپسی کا حکم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ منافق عبداللہ بن ابی کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اس ملعون کو ہم مدینہ سے نکال دیں، کیونکہ معزز تو آپ ہی ہیں اور ذلیل و خوار تو وہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی کا اپنے آپ کو معزز کہنے کی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ مدینہ کی بادشاہی کا تاج عبداللہ بن ابی کے سر پر رکھا جائے اور اسے مدینہ کا سردار بنایا جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور اس کی بادشاہت کے خواب چکنا چور ہو گئے اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اسی حسد نے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کا جھوٹی قسم کھا کر اقرار کرنا۔ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اس منافق سے کہنے لگے کہ اس قسم کی باتیں تیرے متعلق ہوئی ہیں، اگر تم نے واقعی یہ سب کچھ کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جا کر معافی مانگ لو، اور اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو قسم کھا کر انکار کر دو، لیکن خبردار جھوٹ نہ کہنا ورنہ قرآن میں تیری مذمت نازل ہو جائے گی۔ منافق عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے افسوس کے بعد بشارت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ منافق عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو بری کر دیا ہے، وہ بہت غمزدہ ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرمائی ہے اور اس منافق کی تکذیب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8، اور اس کا ترجمہ ہے، منافق کہتے کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والے ذلیل و خوار کو نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھو، عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کے لیے ہے۔ پھر بھی اس منافق سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جا کر معافی مانگ لو۔ اس پر اپنی گردن جھٹکنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منافق کی اس مذمت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ ہے، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ دربار رسالت میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ حاضر ہونے سے کتراتے ہیں۔ یہ لوگ متکبر ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر مدینے کے قریب وادی عقیق میں پہنچا تو رئیس المنافقین کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سر راہ کھڑے ہو گئے، اور جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی شہر میں داخل ہونے لگا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہو بنی آدم میں سب سے زیادہ عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سب سے زیادہ ذلیل و خوار تو ہے۔ جو بھی ان کی یہ کیفیت دیکھتا تعجب کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس درجے عشق ہے کہ باپ کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا،
اس کو شہر میں داخل ہونے دو۔ پھر انہوں نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے منافق زید بن رفاعہ کی موت پر تیز آندھی کا چلنا۔ جب مدینہ کے قریب مسلمانوں کا لشکر پہنچتا ہے تو تیز آندھی چلتی ہے۔ لوگ گمان کرنے لگے کہ شاید دشمنوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوف نہ کرو، مدینہ منورہ ہر آفت اور خوف سے محفوظ ہے، اور اس کی کوئی گھاٹی یا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کوئی فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر نہ ہو۔ لیکن آج کوئی بڑا منافق مر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن رفاعہ جو عبداللہ بن ابی منافق کی موافقت کرتا ہے وہ مر گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نفاق کو ظاہر فرما دیا۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس درس کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے